جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ آج 22 شعبان المعظم 1447 سینہ ہجری ہے اور ہم اس وقت حیدرآباد کا ایک علاقہ پھلیلی اس کی رضا محمدی مسجد میں جمع ہے۔ دعائے افطار کا سلسلہ ہے۔ بڑی خوبصورت پیاری مسجد بنی ہوئی ہے۔ اللہ پاک اس کو آباد کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعائے افطار کا سلسلہ ہے، آئیے حمد باری تعالیٰ سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا حی یا قیوم 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 مجھے بخش دے سبب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، مجھے بخش دے سبب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، گناہوں میں ہائے کہیں نہ چھوڑا، گناہوں میں ہائے کہیں نہ چھوڑا، خار اب یا الہی، میں کب تک پھروں خار اب یا الہی، یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، بڑا حج پہ آنے نے کچھ چاہتا ہے، بلاوا آئے گا کب یا الہی، بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بلاوا آئے گا کب یا الہی، میں سبب یا الہی، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی، یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، کرم ایسا کر مدینے میں آ کر، گزاروں میں پھر روز و شب یا الہی، دکھا دے مدینے کی گلیاں، دکھا دے، دکھا دے
مدینے کی گلیاں دکھا دے تاجدار عرب یا الہی تاجدار عرب یا الہی یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف. پیارے پیارے اسلام بھائیوں، جو کوئی شخص اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں، اس پر 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہیں. عمل کتنا قلیل ہے، ثواب کتنا عظیم ہے. کوشش کریں. ویسے بھی رمضان کی آمد ہے، پھر آمد رمضان ہے، اور شعبان تو ماہ درود ہے. قرآن پاک کی جو آیت ہے جسے آیت درود کہتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ اسی مہینے میں نازل ہوئی. تو اس لیے بزرگوں نے، علماء نے اس مہینے کو ماہ شعبان کو ماہ درود بھی کہا ہے. تو لہٰذا اس میں بھی درود پڑھے، اور پھر درود پاک پڑھنے کا ایک بہترین موقع رمضان میں بھی ہے. موقع تو ہر وقت ہی ہے، لیکن خاص کر کے نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. اور الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے عاشقان رسول کے لیے، اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کے لیے بہت ہی پیارا ایک جو کارڈ مرتب کیا ہے. 12 سوال آتے ہیں. جنتی اعمال، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، یہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہے، جنتی اعمال. تو اس میں بھی ذکر ہے کہ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ جو ہے ہر نماز کے بعد درود پاک، لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ پڑھنا ہے. تو ابھی سے اس کی عادت بنائیں اور کوشش کریں کہ روزانہ ہم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں. کیونکہ جو 313 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ کثرت یعنی زیادہ پڑھنے والوں میں شامل کر دیا جائے گا. اور الحمدللہ ایک مدنی پھول آپ کو عرض کرتا ہوں. دیکھیں، جب بھی کبھی اجتماع میں آتے ہیں یا اس طرح کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے، کوئی بات سنتے ہیں تو ذہن بنتا ہے کہ یہ عمل کرنا ہے. لیکن شیطان کا گوار ہے لمبی امید، تو وہ کہتا ہے کل جمعے سے شروع کریں گے. کوئی بھی نیکی کی بات ہو تو کل شروع کریں گے، آئندہ سے شروع کریں گے، جمعے سے شروع کریں گے. تو اس کا بہترین حل ہے، وہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی نیت بنے نا تو اس کے لیے 2 کام کر لیں. نمبر 1 وقت مقرر کر لیں کب کرنا ہے، اور نمبر 2 کتنا کرنا ہے. مثلا درود پاک، اب آپ کا اگر ذہن بنتا ہے کہ یار کم از کم روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا کیا مسئلہ ہے یار، 15 منٹ کا کام ہے. الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ یا صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی بھی درود پاک پڑھے 15 منٹ کم و بیش جو یہ میں نے صیغے بتائے. اب 15 منٹ پڑھنا ہے تو اس میں کیا سستی کرنی ہے. تو اب روزانہ پڑھیں گے 313، نیت بنتی ہے نا. اب کب پڑھیں گے یہ طے کرنا ہے آپ نے. فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، عشاء کے بعد، کھانے کے بعد، یہ ٹائم طے کر لیں جس میں آپ پابندی کر سکیں. اور کتنا پڑھنا یہ بھی طے کر لیں. کوئی زیادہ پڑھنا چاہے یا اگر کوئی چاہتا ہے میں شروع میں کم کروں، 100 سے ابتدا کروں، لیکن کوانٹٹی اور ٹائم دونوں چیزیں طے کر لیں. اب وہ تلاوت ہو، وہ مطالعہ ہو، وہ مدنی چینل دیکھنا ہو، کوئی بھی نیکی کا کام جس کی آپ کی نیت بنتی ہے. مثلا تفسیر قرآن، ایک مسلمان کو چاہیے زندگی میں ایک دفعہ تو کوئی ایسا خوشی کا لمحہ ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نے پورا قرآن بھی ختم کر لیا، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ کر لیا. تو تفسیر صراط الجنان بہترین ہے. پڑھنا بھی ہے تو پڑھ سکتے ہیں اگر پڑھنا چاہتے ہیں، اور سننا چاہتے ہیں تو سن بھی سکتے ہیں.
एप्लीकेशन मौजूद है, सरातुल जिनान एप्लीकेशन मौजूद है। तो अगर रोजाना आधा घंटा भी सुनते हैं तो शायद साल से पहले पहले हम पूरा कुरान तर्जुमा और तफसीर के साथ सुनने में कामयाब हो जाएंगे। पूरा कुरान तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ। तफसीर कुरान आप सोचें सही, सिर्फ आधा घंटा देना है। अब वो आधा घंटा कब देना है ये आपने तय करना है, ये मैंने तय करना है। तो यूं करके जब भी किसी नेकी की नीयत बने तो क्या करना है, वक्त मुकर्रर करना है और इसकी क्वांटिटी मुकर्रर करनी है, आधा घंटा 15 मिनट है। तो यूं इंशाअल्लाह वो अमल करने में हम कामयाब हो जाएंगे। तो अभी से आदत बना ले, कमर बांध ले। और तो रमजान में तो है ही नेकियों का सीजन है ना। माल वाला बोले मेरा सीजन है, कपड़े वाले बोले मेरा सीजन है, जूते वाले बोले मेरा सीजन है, चूड़ी वाले बोले मेरा सीजन है, मोमिन बोले मेरा सीजन है। हाँ इंशाअल्लाह अपना सीजन है इंशाअल्लाह है। तो इसमें अल्लाह ने चाहा तो एतकाफ भी होगा, एक माह का एतकाफ भी है, आखिरी हिस्से का एतकाफ भी है, वो भी कर सकते हैं। साथ में कुछ ना कुछ नेकियों का ज़हन बनाए, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें नसीब होंगी। एक बहुत ही प्यारा एक मौजू है और किस तरह हम बहुत सारे वो काम नेकियों के जो हम नहीं कर सकते लेकिन उसका सवाब पा सकते हैं। देखिए ना, एक काम है मैं कर ही नहीं रहा लेकिन वो क्या करूं कि उस काम का सवाब पा लूं। तो आइए इसके बारे में कुछ सुनते हैं। रिवायत है, एक मरतबा एक साहबी रदियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सवारी की हाजत है, अता फरमा दीजिए। साहबा कराम भी आका की बारगाह में सवाल लेकर हाजिर होते हैं। उनको पता था कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी सवारी नहीं है, अभी सवारी तो नहीं है, यूं करो फुला अंसारी के पास जाओ, इन्हें कहो वो तुम्हें सवारी दे देंगे। वो साहबी रदियल्लाहु ताला अन्हु बताए गए अंसारी के पास पहुंच गए, पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाया। उन्होंने एक ऊंट इन साहबी को दे दिया। अब ये ऊंट लेकर दोबारा बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सवारी के लिए ऊंट मिल गया है। तो आका करीम ने फरमाया, इन तरिक फ़इन्न दाल्ला अलल खैरि कफ़ाइली, ठीक है जाओ, बेशक भलाई की राह दिखाने वाला भी भलाई करने वाली की तरह है। इसको याद रखिएगा, ये मौजू आएगा इंशाल्लाह पूरा ये, ठीक है। प्यारी प्यारी समझियो, हमारे आका और मौला मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखी हैं, बल्कि सखियों के भी सखी हैं, सबसे बढ़कर सखी हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो इस दरे पाक से नहीं मिलता। किस चीज की कमी है, मौला तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उक़बा तेरी गली में। और मौलाना हसन रजा खान अलैहि रहमतुर फरमाते हैं, उनके तालिब ने जो चाहा पा लिया, उनके साइल ने जो मांगा मिल गया। अब बात तो यही है कि इस दरे पाक से जो मांगो मिलता है। देखिए हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हाफिजा मांगा, आका करीम ने उन्हें हाफिजा अता फरमा दिया। हजरत रबिया रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जन्नत मांगी, आका करीम ने जन्नत अता फरमा दी। यहां तक कि गज़वाए बदर के मौके पर एक सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने तलवार मांगी, आका करीम ने इन्हें टहनी पकड़ा दी। दरख्तों में टहनियां होती ना, टहनी पकड़ा दी, वो टहनी तलवार बन गई। तलवार थी नहीं बल्कि आका करीम के मोजिज़ाना हाथ लग गए तो वो टहनी तलवार बन गई। अब सवाल ये आता है जहन में कि इस दरे दौलत पर तो इनकार की गुंजाइश ही नहीं। जो फर्शे जमीन पर रहकर जन्नत तकसीम फरमा सकते हैं, उनसे सवारी के लिए जानवर मांगा गया तो आका करीम ने सवारी ना दी, बल्कि फरमाया फुला साहबी से जाकर ले लो। आखिर इसमें क्या हिकमत है? एक हिकमत तो ये समझ आती है, वो ये कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सब उम्मतियों से प्यार है? आका करीम को सब उम्मतियों से प्यार है। और महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज पाक यही है कि सवाली को खाली हाथ नहीं फेरते, बगैर दिए नहीं फेरते। आला हज़रत फरमाते हैं, मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूलो अर्ज में, दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की है। शान यही है कि कोई सवाली खाली फिरता नहीं, मगर सीरत पाक के इस अंदाज से, यानी कि हर एक को अता करना, हर एक को मांगने पर दे देना। अब ये जो अंदाज है, इस अंदाज से
جو امیر لوگ ہیں، جو کروڑ پتی ہیں، جو ارب پتی ہیں، یہ تو اس ادا کو اپنا سکتے ہیں کہ جو آئے اسے دے دیں، جو مانگے اس کو دے دیں، لیکن غریب اس کے پاس ہے ہی نہیں، اپنے کھانے کے باروں پر لالے ہوتے ہیں. تو اس ادا کو وہ کیسے ادا کر سکتا ہے؟ تو چنانچہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غریب امتیوں کے لیے ایک ادا اپنائی. اور کیا ادا ہے کہ آقا کریم کے پاس جب سواری مانگنے صحابی آئے تو آپ نے سواری عطا نہیں فرمائی، راستہ دکھا دیا کہ فلاں صحابی سے جا کر لے لو. پھر فرمایا ان الدال علی الخیر کفاعلی، بے شک بھلائی کی راہ دکھانے والا بھی بھلائی کرنے والی کی طرح ہے. گویا کہ غریبوں کو یہ درس دیا جا رہا ہے، اے وہ لوگوں جو صدقہ نہیں دے سکتے، اے وہ لوگوں جو راہ خدا میں لاکھوں کروڑوں خرچ نہیں کر سکتے، تم واسطہ بن جایا کرو. تم کیا بن جایا کرو؟ واسطہ بن جایا کرو. دینے والوں سے لے کر لینے والوں تک پہنچا دیا کرو. کسی شخصیت سے لے کر مسجد تک پہنچا دیا کرو، امیروں سے لے کر مدرسوں تک پہنچا دیا کرو. تمہارا یوں درمیان میں واسطہ بن جانا ادائے مصطفیٰ بھی ہے اور ثواب کمانے کا ذریعہ بھی ہے. پیارے اسلام بھائیوں، یہ جو حدیث پاک میں ارشاد ہوا نا، یہ اصول ہے، اسے اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے. وہ اصول کیا ہے؟ بھلائی کی راہ دکھانے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہے. علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت آپ نے جو گفتگو فرمائی اس کا خلاصہ یہ ہے، فرماتے ہیں بھلائی کی راہ دکھانے والے نے بھلائی کی راہ دکھائی. مثال کے طور پر اس نے کسی کو نماز کی دعوت دی، کسی کو تلاوت کی ترغیب دلائی، کسی کو راہ خدا میں خرچ کرنے کا ذہن دیا، کسی امیر شخص سے کہا فلاں مدرسہ ہے، مثلا دعوت اسلامی کے مدرسہ مدینہ، جامعۃ المدینہ، فیضان مدینہ وغیرہ وغیرہ، وہاں قرآن میں حفظ و نازلہ کی تعلیم دی جاتی ہے. تو اب اس طرح سے جب ان کو ذہن بنایا تو اب اس کی دو صورتیں بنیں گی. نمبر ایک، پہلی صورت تو یہ کہ سامنے والے نے نیکی کی دعوت کو قبول کر لیا، مثلا اس نے نماز شروع کر دی یا تلاوت شروع کر دی یا کچھ نہ کچھ رائے خدا میں آپ کی ترغیب پر اس نے خرچ کرنا شروع کر دیا، مثلا اس نے 1 لاکھ روپے دے دیا. دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے نیکی کی دعوت دی مگر سامنے والے نے نہیں مانی. تو اب دونوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ پہلی صورت میں جس نے عمل کیا تو اس عمل کرنے کا ثواب اس عمل کرنے والے کو ملے گا، نماز کا ثواب، تلاوت کا ثواب، رائے خدا میں خرچ کا ثواب، یا کوئی بھی نیکی جس کے آپ نے اسے دعوت دی. تو دعوت دینے پر، ترغیب دینے پر اس نے جو کام شروع کیا، نیکی کا کام شروع کیا، تو اس کو تو ثواب ملے گا، وہ ثواب آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ. اچھا، اب اس نے عمل نہیں کیا تو نماز کی دعوت دی، نماز پڑھنا شروع نہیں کی، تلاوت کا ذہن دیا، تلاوت شروع نہیں کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن دیا، اس نے 1 روپے بھی خرچ نہیں کیا، تو اس صورت میں بھی نقصان نہیں ہے دعوت دینے والے کو، بلکہ اس صورت میں فائدہ یہ ہوگا کہ اسے نیکی کی دعوت دینے کا ثواب ملے گا. تو مومن جو ہے اسے کوئی نقصان نہیں ہے. ایک محاورہ ہے، بہت ہی پیارا محاورہ سنتے رہتے ہیں، بہتے دریا میں ہاتھ دھونا. یعنی دریا بہہ رہا ہے، اس نے بہتے ہی رہنا ہے، اس نے رکنا نہیں ہے. بہتے بہتے ہم نے بھی ہاتھ دھو لیے، فائدہ اٹھا لیا. مطلب یہ نیکی ہے وہ ہو رہی ہے، ہوتی ہی ہے، ہونی ہی ہے. نیکی کا کام، دین کا کام ہوتا ہی رہنا ہے، رکنا نہیں ہے. ہم درمیان میں واسطہ بن جائیں، نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں، ترغیب دلانے والے بن جائیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ ہم بھی ثواب کے حقدار ہو جائیں گے. اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 2، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. ترجمہ کنز العرفان. اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو. حضرت سفیان بن عینہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں نیکی پر مدد کی مختلف صورتیں ہیں. اب نیکی کی جو مدد ہے، نیکی پر مدد ہے، اس کی مختلف صورتیں. نمبر 1، آپ خود وہ نیکی کا کام کریں کہ آپ کے دیکھا دیکھی لوگوں کو ترغیب ملے گی اور وہ بھی یہ کام شروع کر دیں گے. نمبر 2، آپ نیکی کی دعوت دیں کہ یہ بھی نیکی پر مدد ہے، کیا کریں؟ نیکی کی دعوت دیں. نمبر 3، کوئی نیکی کر رہا ہے آپ اس کے مددگار بن جائیں، اس کے ساتھ تعاون کرنے والے بن جائیں.
اور نمبر 4 صرف نیکی کا راستہ بتا دیں. جیسے جامعۃ المدینہ ابھی عالم کورس ہوتے ہیں، مدرسہ مدینہ، اسی طرح مدرسہ مدینہ بالغان دعوت اسلام کے تحت لگتے ہیں، یا قرآن پڑھایا جاتا ہے. آپ قرآن پڑھ چکے ہیں اور آپ مزید مطلب پڑھا نہیں پا رہے، تو آپ کم از کم ایسا کر سکتے ہیں کہ جہاں مدرسہ المدینہ بالغان لگتا ہے اس کی دعوت دے دیں. تو اب یہ جب تک قرآن پاک پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ملے گا. ہم عالم بن نہیں سکے، ہم حافظ بن نہیں سکے، ہم مفسر بن نہیں سکے، ہم محدث بن نہیں سکے، ہم دنیا بھر میں جا کر نیکی کی دعوت اس طرح نہیں دے پا رہے. تو کرنا چاہیے، جس قدر نیکی کا کام ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ نہیں کر پاتے تو ایک کام تو کر سکتے ہیں، وہ کرے تو بھی اور نہ کرے تو بھی، کہ اس نیکی کی دعوت دیں، اس پر ترغیب دلائیں، اس پر مدد کریں. انشاءاللہ عز و جل ہمیں یہ مدد کرنے کا فائدہ کیا ہوگا، تعاون کرنے کا فائدہ کیا ہوگا، کہ انشاءاللہ جو نیکی کا کام کریں گے ہماری ترغیب پر، یا جو نیکی ہو رہی ہے اور اس میں ہم مدد کریں گے، تو جو نیکی ہوتی رہے گی ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو یوں ہمیں نیکیوں میں حصہ ملانا ہے. کتنے ہی ایسے کام ہیں کہ ہم جو ہے وہ نیکی نہیں کر سکتے. جیسے میں نے بھی مثال دی، ہم تفسیر نہیں لکھ سکتے، ہم اگر حافظ نہیں ہیں، ہم اگر عالم نہیں ہیں، اگر ہم مدرس نہیں ہیں، یا اور بہت سارے دینی کام ہیں، اگر ہم نہیں کر پا رہے تو ہم نیکی کی دعوت دے کر اس طرح نیکی میں حصہ ملا سکتے ہیں. آخر میں ایک حدیث پاک مسلم شریف کی سناتا ہوں. ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں راہ خدا میں سفر کرنا چاہتا ہوں مگر اسباب نہیں ہیں. فرمایا، فلاں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، اس نے راہ خدا میں سفر کی تیاری کر رکھی تھی مگر وہ بیمار ہو گئے. ایک صحابی نے راہ خدا میں سفر کی تیاری کر رکھی تھی، بیمار ہو گئے. ان سے کہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنا سارا سامان اسے دے دو. چنانچہ وہ صحابی پہنچے، پیغام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنایا تو انہوں نے خوشی خوشی اپنا سارا سامان سفر ان صحابی کو دے دیا. اب دیکھیے، انہوں نے تیاری کی، راہ خدا میں سفر نہیں کر پائے، لیکن ان کو دوسرے صحابی کو سامان سفر دے دیا. تو سفر وہ کریں گے، راہ خدا میں سفر ان کا ہوگا، لیکن ان صحابی کو جنہوں نے سامان دیا وہ بھی ثواب میں شریک ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو ہمیں اس طرح نیکی کے بہت سارے موقع دعوت اسلامی دیتی ہے. تو دعوت اسلام کے دینی کاموں میں ہم شامل ہو جائیں، مدرسہ مدینہ بالغان کے ذریعے، ہفتے وار اجتماع کے ذریعے. اسی طرح الحمدللہ رمضان کی آمد ہے، ایک بڑی تعداد اس میں زکوٰۃ دیتی ہے، فطرہ دیتی ہے، نفلی عطیات دیتی ہے. تو اس کے ذریعے بھی ہم دعوت اسلامی کی مدد کر سکتے ہیں. اربوں روپے کے خرچے ہیں دعوت اسلام کے، تو لہٰذا اس میں بھی مدد کر سکتے ہیں. اب دعوت اسلامی کے بہت سارے دینی کام ہیں. کچھ کام تو ایسے جس میں ہم عملاً شرکت کر سکتے ہیں، جیسے ہفتے وار اجتماع ہے، قافلے ہیں. کچھ کام ایسے جس میں شاید ہم سب شرکت نہ کر سکیں، تو اس میں کیا کر سکتے ہیں، اس میں مدد کر دیں. تو یوں انشاءاللہ آپ کا دینا اور ان کا کام کرنا، جب یہ دونوں ملیں گے تو آپ بھی ثواب کے حقدار بن جائیں گے. اسی طرح ماشاءاللہ اعتکاف ماہ رمضان میں ہوتا ہے، تو ذہن نصیب آپ بھی اس میں شرکت کریں. افندی ٹاؤن فیضان مدینہ میں 1 ماہ کا اعتکاف ہوگا، اور آخری عشرے کا اعتکاف تو ہزاروں مسجد میں دنیا بھر میں ہوگا انشاءاللہ، ہزاروں مسجدوں میں ہوگا. تو لہذا اس میں ہم خود بھی اعتکاف کریں، کر سکتے ہیں تو بھی، اور نہیں کر سکتے دونوں صورتوں میں کسی اور کو بھی تیار کریں. اگر آپ اعتکاف کریں گے تو اعتکاف کی ساری نیکیاں آپ کو بھی ملیں گی، اور ساتھ میں جس کو تیار کریں گے اس کا ثواب بھی ملے گا. اور کسی مجبوری میں آپ نہیں کر سکتے تو آپ نے کسی کو تیار کیا اور آپ کی دعوت پہ اس نے اگر اعتکاف کر لیا تو انشاءاللہ جب تک وہ نیکیاں کرتے رہے گا آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ دعائے افطار میں شرکت کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر خطا تو در گزر کر بے قصو مجبور کی، ہر خطا تو در گزر کر بے قصو ہو
والصلاة والسلام على خاتم النبيين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا دیان یا سبحان. اے پاک پروردگار، آج 22 شعبان ہے، ہم پھلیلی کی اس مسجد میں جمع ہے، دعا افطار کا سلسلہ ہے. اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما لے. اے اللہ اس مبارک مہینے کا صدقہ ہماری بے حساب بخشش فرما دے، ہمارے ماں باپ کی بے حساب بخشش فرما دے، ہمارے گھر والوں کی بے حساب بخشش فرما دے، ہمارے بال بچوں کی بے حساب بخشش فرما دے، ہمارے بچوں کے بچوں کی بے حساب بخشش فرما دے، ہمارے خاندان والوں کی بخشش فرما دے، ہمارے مرحومین کی بخشش فرما دے. اے اللہ ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے. اے اللہ سچا عاشق رسول بنا دے. اے اللہ ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر فرما
فرما دے، اے اللہ دین کی خدمت ہمارا مقدر فرما دے، اے اللہ سلامتی ہمارا مقدر فرما دے، خیر ہمارا مقدر فرما دے، اے اللہ موت کے وقت اے اللہ تیرے محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے، اے اللہ قبر میں جائیں تو جنت کی کھڑکی کھل جائے، اے اللہ تیرے محبوب کی پہچان نصیب ہو جائے، اے اللہ ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے، اے اللہ جب قیامت کے دن اٹھیں تو اے اللہ تیرے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا ہو جائے، تیرے محبوب کے پیارے پیارے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام نصیب ہو جائیں، اے اللہ بلا حساب اے اللہ جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے اور جنت میں تیرے محبوب کا پڑوس نصیب ہو جائے، اے پاک پروردگار ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر فرما، یہ سال ہمارا حج کا سال ہو جائے، یہ سال ہمارا مدینے کی حاضری کا سال ہو جائے، اے اللہ ایمان اور عافیت کے ساتھ زندہ رکھ اور ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں شہادت کی موت نصیب فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں مدنی چینل کے ناظرین حاضرین اور جہاں جہاں بھی لوگ سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، اے اللہ سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی علاج رکھ لے، گھروں میں بیمار ہیں اسپتالوں میں بیمار ہیں، اے اللہ طرح طرح کے امراض میں گھیرا ہوا ہے، اے اللہ بعض کے پاس تو علاج کے پیسے تک نہیں ہیں، مہنگا علاج ہے، اے اللہ کرم فرما دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، اے اللہ مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، اے اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال نصیب ہو جائے، اے اللہ جو روٹھے من جائیں، جو بچھڑے ہیں مل جائیں، اے اللہ جو بیجا مقدمات میں گرے ہیں انہیں رہائی نصیب ہو جائے، جو اولاد کے طلبگارے نیک اولاد عطا ہو جائے، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے، بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں نصیب ہو جائیں، اے اللہ جو نکاح کے انتظار میں ہیں اچھے رشتے میسر آ جائیں، اے پاک پروردگار ہمارے گھروں کو امن سکون چین کا گہوارہ بنا دے، اے اللہ اے پاک پروردگار آسانی ہمارا مقدر فرما دے، خیر ہمارا مقدر فرما دے، سلامتی ہمارا مقدر فرما دے، جتنے بھی حاضرین اور ناظرین ہیں ان کے دلوں میں جو جائز تمنا ہے تمام کی دلی پر رحمت اور رحمت کی نظر فرما دے، اے پاک پروردگار شیخ طریقت امیر سنت کا سایہ دراز فرما، اے اللہ ان کے زیر سایہ رہ کر ہمیں بھی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین آمین بجائی خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حیدرآباد پھلیلی اور اس کے اطراف میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، عاشقان رسول افطار فرما لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رحم الرحمین، جنہوں نے روزہ رکھا روزے کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمیں رمضان کے بھی پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اے پاک پروردگار ہماری بے حساب بخشش فرما دے، ہمارے ماں باپ کی بے حساب بخشش فرما دے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ سارے عاشقان رسول جو موجود ہیں سب کے دلوں میں جو جائز تمنا ہے تمام کی دلی نیک جائز تمنا پر رحمت کی نظر فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ دعاؤں میں افطار کی رقتیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں،